وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کو اتنا اچھا تذکیر یا ایھا الذین آمنوا پہ سننے کے بعد صاحب قرآن مجتبیٰ و مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ و مجتبیٰ جو صاحب قرآن ہے، جن پہ قرآن اترا ہے، جو ہماری سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس پہ میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں۔ پچھلی کلاس میں بہت اچھے سے ہماری سائمہ مسعود بہن نے طائف کا سفر آپ وسلم کا، اور آپ وسلم پہ جو ظلم ہوا طائف میں، اور آپ پر اوباش لڑکے چھوڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے گئے اور آپ لہو لہان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں ہم نے پڑھا کہ جنوں نے آپ کا قرآن سنا اور فوراً ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر انسانوں نے نہیں سنا تو جنوں نے آپ کا قرآن سنا، وہ فوراً اپنی قوم کے پاس گئے، ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ تو انشاءاللہ آج ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں معراج کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فجعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وجعل فیہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ربی اشرح لی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں آج الاسراء والمعراج، آج ہمارا ٹاپک ہے بیت عقبہ بھی انشاءاللہ آج ہم جانیں گے، کریں گے کہ وہ کون سی بیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی اسراء والمعراج۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 15ویں پارے کے شروع میں ہی ہے یہ آیت اسراء والمعراج کی۔ تو ہم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ہم شروع کرتے ہیں اسراء والمعراج پر۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معراج جو ہے، معراج کی واقعی تفصیل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے، اور براق جو میری بہنوں جانور ہوتا ہے، یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہوتا ہے، جس کو میرا خیال ہے شاید انگلش میں یوں سمجھے کہ میول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اپنا خور اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کے حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے ہیں تھے، اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ اب دیکھیں، یہ خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے جبریل علیہ السلام براق پہ آپ کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ مسجد اقصیٰ میں گئے تو 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ہر چیز پر قادر ہے کہ آپ سے کس طرح انبیاء کی سوال اٹھتا ہے کہ وہ تو سارے انبیاء تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہے کرے۔ تو اس میں انبیاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد میری بہنوں آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا، جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ
حضرت آدم علیہ السلام جد آدم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا۔ اب آپ دیکھیں ہم یہاں سے کیا سیکھیں، ہر ایک سیرہ ہو، قرآن مجید ہو، قرآن و سنت میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سلام۔ دیکھیں آدم علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، تو ہاں ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے، بھول جاتے ہیں کبھی رہ جاتا ہے، سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ پھر مرحبا کہا، یعنی ویلکم کیا ان کو پہلے آسمان، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا آدم علیہ السلام کے، جب آدم علیہ السلام انہیں دیکھتے تو مسکراتے، کیونکہ جنت میں جانے والے تھے، آدم علیہ السلام ان کو دیکھتے تو مسکراتے۔ یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو رونے لگتے، تو یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ دیکھیں انبیاء کتنے حریص ہوتے ہیں امت کے لیے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، دنیا میں بھی کوششیں کرتے ہیں، اور دیکھیں کتنے، آپ آدم علیہ السلام کو دیکھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ دیکھیں ہر آسمان پہ جو پیغمبر ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے نا بہت خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی بھی ان پہ ریچھ گئی تھی۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ سلیمہ بہن آپ میوٹ کر دیں سب کو، اور پھر مجھے ان میوٹ کر دیں۔ سب کو میوٹ کریں گی تو میں بھی ہو جاؤں گی نا، تو پھر مجھے ان میوٹ کر جی اوکے چلیں، میں اپنے آپ کو ان میوٹ کر دیا میں نے۔ پھر چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ بن عمران سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اب خدا نہ خواستہ موسیٰ علیہ السلام کوئی کمپٹیشن نہیں کر رہے تھے آپ کی امت، اور نہیں، اصل میں پیغمبر حریص ہوتے ہیں کہ میری امت کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے کم تعداد میں جنت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ زیادہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور جو ہے ہم بالکل ہمارے مکے میں، ہمارے حرم شاہ، ہمارا جو کعبہ ہے نا اس کے اوپر جو ہے، پورے ساتویں آسمان پر سیم اسی کے اوپر یہ بیت المعمور جو ہے، وہ بھی فرشتوں کا کعبہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یہی ہم آیت میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے جنود اور جو لشکر ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، یہ فرشتے بیت المعمور میں طواف کرتے ہیں اور 70,000 ایک دفعہ آتے ہیں، ایک باری میں 70,000، اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ، اللہ کتنی سپرفیشل پاور ہے، اللہ کی قدرت اور قدرت کاملہ کا یہاں پہ دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے انہی ایسی باتوں سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، ٹھیک ہے، بیری کا، وہاں بیری کے پیڑ تھے۔ منتہا کہتے ہیں انتہا، ساتویں آسمان پہ انتہا ہو گئی یعنی آسمان کی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے کنڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔
پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، سبحان اللہ، اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا وہ چھا گیا۔ اس سے وہ سدری بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ اب ابھی میں نے کہا نا کہ وہ انتہا تھی 7ویں آسمان پہ، تو وہاں جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے ساتھی کو اس طرح چھوڑتا ہے، یعنی ابھی آپ تو بیت الحرام سے لے کے مسجد الاقصیٰ اور تمام آسمانوں تک میرے ساتھ تھے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے اور نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، یعنی اس سے بھی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور لے جایا گیا، اور آپ ان کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب آپ دیکھیں، اب یہاں جو یہ بات میری بہنوں آتی نا، یہاں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جب یہ کہا گیا نا کہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو معراج کی رات میں ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ ان کے وجود نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا، اور جبریل علیہ السلام کو ایک اور بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو جو ہے، اور جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں میری بہنوں، ان کے 600 پر ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے 600 پر پورے افق کو مشرق سے مغرب تک جو ہے ڈھانپا ہوا ہے، اور وہ ان کے پر چھائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر یہاں جو ہے کہ 2 کمان کے برابر اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ مجھے بڑا پیار آتا ہے، ورنہ ہم 5 نہیں پڑھی جاتی، ہم لوگ 50 نمازیں کیسے پڑھتے؟ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے پھر واپس جا کے تخفیف کا سوال کا مشورہ دیا، اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ویسے بھی آپ سب کو تو معلوم ہے، سب ماشاءاللہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، کہ ہر شریعت میں نماز اور قرآن مطلب نماز یہ تھا، کیا تھا؟ عبادت کا تھا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اس سے کم پہ بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، تو لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر ہے اور اسے چھوڑ دیا، اور روزے بھی تھے، لیکن سب کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آ گئی، لیکن ہم دیکھیں ہمیں شیطان بہکاتا ہے، ارے ابھی تو آج کل بہت دیر میں، ابھی تو تھوڑا وقت آگے بڑھ رہا ہے نا، دیر میں ہو رہی ہے، ارے بچے اب تو خیر اسکول نہیں، لیکن وہی ہوتا ہے ابھی بچوں کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، اٹھ جائیں گے، یہ وہ تہجد تو کیا فجر بھی گئی، سب کی بھی، یہ شیطان ہوتا ہے نا، تھپیرے دے دے کے سلاتا ہے، کیونکہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں رات کو سورۃ البقرہ کی آخری آیات، مجھے معلوم ہے سب بہنیں پڑھتی ہیں، آخری آیات ہیں، معوذتین ہے، سورۃ الناس، سورۃ الفلق ہے، اور جو ہے آیت الکرسی ہے، یہ سارا انشاءاللہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور بھی یاد رکھیں گے، پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ تو اب وہ آپ سے فرماتے ہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ 5 سے زیادہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے۔ تو اقبال نے کیا خود کہا ہے، کس قدر گرا ہے تم پہ صبح کی بیداری، ہم سے کب پیار ہے نیند ہے تمہیں پیاری۔ تو دیکھیں یہ کتنی اچھی انہوں نے کہا۔ تو آپ سب نے فرمایا میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں۔
میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی۔ پیاری بہنوں دیکھیں نماز کا تحفہ ہے، دیکھیں ہمیں اسراء اور معراج کی رات کو ملا ہے اور یہ تحفہ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے تھے کہ مجھے جب جو ہے اللہ سے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا جیسے کہ اللہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے تو اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اور قرآن پڑھ رہے ہیں تو جیسے ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ نماز ایسے ہو کہ وہ لیول نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ لیول نہیں ہے تو یہ تو لیول ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہر طرف سے دیکھتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو ہے ادھر ادھر نماز میں دیکھنا بھی یہ نماز کی چوری ہے۔ اور میری بہنوں جب ہم توجہ ہٹا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ تو بہت خشوع اور خضوع اور انکساری سے اور اللہ کی محبت میں نماز پڑھنی چاہیے، بہت خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے، ذل و تذلل سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں، اور اس کے ریور نائل اینڈ ریور یوفریٹس۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ کی رسالت یہ وہی فرات اور جس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر نہر فرات پہ دجلہ اور نہر پہ کوئی کتا بھی پیاسا رہ گیا تو میری پوچھ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیل و فرات کے شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، اور یہی دیکھا وقت نے دیکھا کہ کہاں کہاں تک اسلام کا پیغام پہنچا، اور کہاں تک روم اور خسرا کے محلات، اور کہاں تک اسلامی حکومت ہو گئی۔ یعنی یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسلاً مسلمان ہو گئے۔ یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کا پانی منبع جنت میں ہے، واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک جو کہ جہنم کے داروغہ ہیں ان کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا۔ کوئی بتائے گا جہنم کے داروغہ کتنے ہیں؟ جلدی سے کوئی بہن انمیوٹ کر کے بتا دے، جہنم کے داروغہ کتنے ہیں؟ جہنم کے داروغہ کتنے ہیں؟ 19 داروغہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور داروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا، نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ جہنم میں جہاں آگ جل رہی ہو، جہاں سزائیں ہوں گی تو کیسے ہنسی آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے، یعنی ان کے ریکٹم سے نکل رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ میری بہنوں آپ دیکھیں سود کی کتنی سزا ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ سود کا کھانا ایسا ہے جیسے کہ شیطان نے چھو کے باولا، انٹرپریٹیشن آف دا میننگ بتا رہی ہوں، شیطان نے چھو کے باولا بنا دیا ہو۔ اور یہ ہے کہ سود کا لینا جو ایسے ہے جیسے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، اور ایسے ہے جیسے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ کو جو ہے آگ سے بھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور جو یا اللہ جو انوالو ہو گئے اللہ تعالیٰ اتنا ان کو دے دے، اتنی برکت دے دے مالوں میں کہ ہاں نکل آئیں ہم ان سے انشاءاللہ۔ اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے، اور جب آل فرعون، اب بچوں کو بھی سمجھایا کریں کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہیں، اور دیکھیں نا اٹریکشن تو بہت ہے چیزوں کے کہ ارے اتنے ہی تو پے کرنے ہیں، صرف $200-300 پے کرنے ہیں تو ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو جائے گی یا ہاؤس ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ربا کے بغیر بھی انشاءاللہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے نصیب میں ہے تو وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اور پھر یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے، یعنی جو سود خور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا، اور اسی کے پہلو بپہلو سڑا ہوا شیشرا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا شیشرا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہے لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکایا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے غیبت کرنے والوں کو دیکھا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنا منہ اور اپنا گردن نوچ رہے تھے اور اپنا گوشت نوچ رہے تھے، کیونکہ دنیا میں وہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، اس لیے ان کا یہ حشر ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور ضرر رسانی میں شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائی، کسی نے تعجب کا انکار کیا، کسی نے تالیاں بجائی، کسی نے تعجب کا اظہار کیا، اس کے بعد جو ہے اور انکار کیا اور اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس دوڑے، انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات، انہوں نے فرمایا میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اور پھر جو ہے ابو جہل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، اور ابو بکر جو ابو جہل کی زبانی سنتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں کہ میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس کو دیکھا نہ تھا اور نہ اس رات کی نشانیاں ضبط کی تھیں، بالکل یاد نہیں رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا کہ میں کیسے بھول گیا نا، کس طرح بھول گیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اور کیا ہوا کہ اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشان آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور آپ وہ دیکھتے چلے گئے اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازہ ایک ایک جگہ بتلائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک بیان کیے۔ انہوں نے اپنے قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد تک پر بتا دی، قافلے کے اپنے احوال بتائے میری بہنوں، اس کے پہنچنے کا وقت بتایا، اور جو اونٹ آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور آپ نے ان سے پانی بھی مانگ کے پیا تھا، اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویسا ہی ہوا۔ لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا۔ اسراء کی صبح حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامے کا حکم فرمائیے۔ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں، آپ کے پاس یہ حدیثیں آ جائیں گی۔ آج کل زوم کا تو فائدہ ہی ہے نا کہ ورچوئل ہم جا رہے ہوتے ہیں، تو ضرور ایسی چیزیں اپنے پاس اگلے درس میں بھی آپ اس کو پیش کر سکیں گی، اسکرین پہ شو کر سکیں گی، اور اپنی یاد دہانی کے لیے بھی، ٹھیک ہے، ایک بک بنا لیجئے، ایک فولڈر بنا لیجئے نا ساری چیزوں کو جو یہاں پہ آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے تفصیل پڑھی، بہت زیادہ تفصیلات ہیں، بہت لمبا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس جو وقت ہے اس میں ہم نے کور بہت کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہ بیت المعمور پہ ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام، ابھی ہم نے پڑھا، بیٹھے ہوئے تھے، تو جس رات آپ نے فرمایا مجھے معراج کرائی گئی، اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا، اور انہیں سب لوگ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں سلام بھیجا، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات، اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
پڑھیں گے تو ہمارے لیے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. کتنی اچھی بات ہے نا. مجھے تو یہ حدیث اتنی پسند ہے. میں سوچتی ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں یہ وہ کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو ہمارے لیے ایک کاشتکاری ہو جائے گی, جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. اس کے بعد آپ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا بیش بہا تحفہ بھی دیا گیا, اور جو ہے یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت رات کو بھی پڑھ کر سنا کریں. پھر ہم نے دیکھا کہ واپسی پر ابو جہل نے سرپشندی کی, تو پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے صاحب تو آج یہ نئی بات کر رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق تو آسمان سے جڑا ہوا وہی آتی رہتی ہے. تو یقین نہ کرنے والوں نے بعد میں نشانیاں بھی دیکھی, جو آپ نے قافلے میں بتایا تھا اور جو نشانیاں بتائی تھی وہ سب وہی کے وہی نکلی. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط کمال, تحمل اور وقار دیکھیں, کتنا کچھ ہے نا سیکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, سیرہ میں, کہ ضبط اور تحمل اور وقار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کے پیغام میں کیا ملتا ہے ہمیں, کہ اسلامی اصولوں پر ایک نئی ریاست بنانے کے لیے ہدایت ہے. پھر بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اب نبوت جو ہے امت آپ وسلم کو دے دی گئی, اور اب جو ہے خیر امت ہم ہے. نبوت کے آپ وسلم کے بعد فرائض ہمیں ادا کرنے ہیں, اور ہر شخص اپنی دنیا اور آخرت اپنی ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا دنیا اور آخرت میں. ٹھیک ہے, ہم ایک داعی کا کام تو صرف یہ ہے پہنچا دینا ہوتا ہے. آپ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا وما علیک الا البلاغ, باقی ہر کوئی کسی کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا, کسی سے کسی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے, ہر کوئی اپنی کیے کا ذمہ دار خود ہوگا دنیا اور آخرت میں. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے آگے ہمارا آئے گا, ہم اگلی کلاسز میں پڑھیں گے. پھر مدینہ ہجرت ہوتی ہے اور اسلامی تمدن اور اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے, اور جو ہے قائم کی جاتی اسلامی ریاست. وہ اگلی ہماری آگے آتے جائیں گے سبق. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسراء والمعراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو اسلام کا پیغام دیا, اور مختلف افراد کو بھی اسلام کی دعوت دی, انفرادی طور پہ بھی, قبائل کو اجتماعی طور پہ بھی دی. اور پھر کیا ہوا کہ ایمان کی شعاعیں مکے سے باہر بھی پھیلنے لگی. جس زمانے میں اسلامی دعوت مکے کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی, اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکے سے باہر کچھ لوگ ایمان لائے. تو ہوا یوں کہ ان کی حیثیت امید کی چنگاری بن گئی جو مایوسی کی تاریکیوں میں چمکی. ان میں سے بعض کے نام یہ ہے جو انفرادی آپ نے دعوت دی: سعید بن سامت، ایاس بن معاذ، ابو ذر غفاری. اصل میں ابو ذر غفاری ہم کہتے ہیں، حدیث پڑھے نا تو اس میں لکھے ہوئے تھے حدیث مبارکہ میں ابو ذر غفاری. ٹھیک ہے میری بہنوں، جا کے آپ چیک کر لیجیے گا حدیث مبارکہ میں، آپ کے پاس کتابیں ہیں سب، ریاض الصالحین جو بھی کتاب ہے جو بھی حدیث کی ہے، تو یہ غفاری ہوتا ہے. میں نے کہا آج ہم اس کو غور کر لیں. غاف کے غین کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور پھر پڑھنے پڑھانے والے بھی، تو ہمارے پروناؤنسیشن ایک دوسرے کو ہم بتا دیا کریں گے نا. تو میں نے غور کیا جب میں نے دیکھا تو اس کے نیچے زیر تھا. تو ابو ذر غفاری ہیں، طفیل بن عمر دوسی ہیں، زماد ازدی ہیں. تو یہ سارے لوگ ایمان لے کے آ گئے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت عقبہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بیعت تھی، اس کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. یثرب کہتے ہیں مدینہ کو، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے. تو اس کا نتیجہ میری بہنوں یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی ذی الحج 12 نبوی مطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور اس کو بیعت عقبہ اس لیے کہتے ہیں میری بہنوں. اس کا بھی پروناؤنسیشن ایسا ہے، پہلے تو میں نے لرن کیا پروناؤنسیشن، پھر آپ کو بتا رہی ہوں. عقبہ، عین پر بھی فتح ہے، قاف پہ بھی فتح ہے، با پہ بھی فتح ہے، یعنی زبر ہے، عین پہ زبر، قاف پہ زبر، با پہ زبر. عقبہ یعنی کہ تینوں پر زبر ہے. تو یہ عقبہ جو ہے پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں. یہ مکے سے منی آتے جاتے ہوئے منی کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا. یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے. اور میری بہنوں جو حج کر کے آئی ہیں اور حج نہیں بھی کیا ہے تو ہم یوٹیوب پہ اور حج کا ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. جب حج ہو رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ ہم وٹنس کر رہے ہوتے ہیں. تو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو
جس ایک جمرہ کو کنکری ماری جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے 3 جمرات کو کنکری ماری جاتی ہے نا، تو اسی گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے یہ عقبہ، اس لیے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس جمرے کا دوسرا نام جمرہ کبریٰ بھی ہے، پھر ایک جمرہ صغریٰ وہ شیطان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مگر اب کیا ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا عقبہ، اب پہاڑ، پہلے تو ایک دشوار گزار جگہ تھی، اب پہاڑ کاٹ کر یہاں کشادہ سڑکیں نکال دی گئی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی ترقی ہوئی ہے، اتنا کام ہوا ہے وہاں پر، تو اب وہ ایسی دشوار گزار گھاٹی نہیں رہی۔ اب آپ دیکھ سکتے نے وہاں پر سب سے بیعت لی، ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ اس گھاٹی میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ منی کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے، آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا آؤ مجھ سے اور اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے، یعنی میری اطاعت کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے، ان لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کل پینڈیمک اتنا پھیلا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شرعی جو علاج ہے وہ کیا ہے کہ حجامہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت پہ سے گزرا اس نے یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کا حکم فرمائیے، تو جو ہے آپ ضرور یہ پینڈیمک کووڈ-19 کے علاوہ بھی میری بہنوں اتنی بیماریاں ہیں نا، تو حجامہ ہے نا ضرور کرا دیجئے، سنت طریقہ ہے۔ میں واٹس ایپ پہ اس کے جو ہے دن اور جو ہے راتیں بھیج دوں گی نا، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ ہمیں کب کروانا چاہیے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گی، تو حجامہ ضرور کروا لیں جو بھی مرض ہو کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یثرب میں اسلام کی دعوت، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب مدینہ کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر قیام فرمایا، پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ دیکھیں دونوں مل کے نکلے، اکیلے کام نہیں ہوتا۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حفیر سے کہا ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ اب ان کو مصعب بن عمیر کو اور جو ہے اسد بن زرارہ کو ڈانٹو، اور جو ہے اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے۔ انہیں اسد نے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرو۔ اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ کا پیغام دینے والوں کو تو بیوقوف ہی کہتے ہیں نا۔ اگر تمہیں اس زمانے میں اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، ناگوار آئے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ کتنا اچھا طریقہ ہے نا، ہماری بات تو سن لیجئے، اگر ناپسند آئے تو نہ مانیں، کتنی اچھی ٹپ مل گئی نا۔ انہوں نے کہا تم نے انصاف کی بات کہی، اور اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ حضرت اسید نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اللہ کا کلام ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو وہ ضرور اثر کرتا ہے۔ پھر حضرت اسید رضی اللہ عنہ واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا۔ کہا کہ میں نے دونوں سے گفتگو کی تو واللہ مجھے تو کوئی حرج نہیں نظر آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، کیونکہ وہ ابھی اسید بن حضیر جو ایمان لے کر اسلام لے آئے تھے نا، اس لیے لوگ ان کو قتل کرنے نکلے، اور وہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے، تو اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔
ٹھیک ہے. اس پر ساتھ بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے. ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب نے وہی کیا جو حضرت اسید کے ساتھ کیا تھا. حضرت اسید ان کے ساتھ بھی یہی کیا کہ جو حضرت اسید کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دے دی. یعنی وہ سب کو ان کو بھی یہی کہا کہ بھائی بات تو سن لیجئے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ مان لیجئے گا ورنہ چھوڑ دیجئے گا. کتنا اچھا طریقہ ہے نا. تو یہی بات ان سے بھی کہی. اچھا ان کے ساتھ بھی یہی کہی. اب کیا ہوتا ہے تو پلیز آپ وائنڈ اپ کیجیے. ختم. دو لائنیں رہ گئیں. دو لائنیں رہ گئیں، بس 2 لائنیں رہ گئیں، ختم ہو رہا ہے. تو اونلی 2 لائنس. ہاں پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس پر ساتھ بڑک اٹھے، گرے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے. اس کے ساتھ بھی حضرت مصعب نے وہی کیا جو حضرت اسید کے ساتھ کیا تھا. اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی. چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور حق کی شہادت دی. اللہ اکبر. پھر قوم میں واپس گئے اور کہا اے بنو عبد الاشل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا. اللہ اکبر. صرف ایک آدمی اسیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا. احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا. سبحان اللہ. پھر اگلے موسم میں حج سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اس طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیتے ہوئے مکہ واپس ہوئے. اور میری بہنوں علماء کہتے ہیں کہ یہ درجہ اور اجر کے حساب سے یہ جو بیعت عقبہ تھی نا غزوہ بدر سے کم نہ تھی، یہ علماء کہتے ہیں. اب نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بیعت عقبہ ہم کریں گے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جو عہد تھا بیعت عقبہ میں وہ کریں گے. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آپ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، وقت میں، اہل و عیال میں برکت دے اور زیادہ سے زیادہ یہ کام ہم سے لیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو کچھ ہم نے کیا لیوجہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ. اب مجھے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسرا اور سفر معراج کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. میری بہنوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو کان لگا دو.